کہ ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، اگر آپ توجہ کریں کہ آپ کا عقیدت اور محبت سرکار سے کیسی ہے، آپ کی مودت کیسی ہے، آپ کا سرکار کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ذات گرامی کو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سے محبت، محبت اور جو تعلق ہے اور جو یقین کامل ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اس انداز کا ہے کہ ایک مقام پر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ آپ نے نماز عصر ادا فرما لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی نماز عصر ابھی آپ نے ادا نہ کی تو آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لیٹنا چاہتا ہوں، آپ یہاں رونق افروز ہو جائیں تاکہ میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھ کر ذرا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اگر حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ سرکار میں نے تو نماز پڑھنی ہے، لہذا نماز جو عصر ہے وہ عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، لہذا میں نے اپنی نماز عصر جو ہے وہ ادا کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ آرام فرمانے لگ جائیں تو نماز عصر میری قضا ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ میں جو ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یہ عقیدہ نہ تھا، رب کعبہ کی قسم حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا، آپ نے قرآن پڑھا تھا وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ رونق افروز ہوئے، مدینے کے تاجدار گود کے اندر اپنا سر انور رکھ دیا۔ جب سر انور رکھ دیا، رب کعبہ کی قسم تمام محدثین، مفسرین، شارحین، مورخین، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم سرکار آرام فرمانے لگ گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، ساروں قطار رونے لگ گئے۔ روتے روتے آپ جب رونے لگے، سرکار کے والضحیٰ کے مکھڑے پر آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ سرکار جاگے، بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ فرمایا مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے نہیں اٹھایا، آپ آرام فرما رہے تھے اور میں نے قرآن پڑھا ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یا رسول اللہ میں نے گوارا نہ سمجھا کہ میں نماز کے لیے آپ کو اٹھاؤں، یا رسول اللہ نماز ملی ہے تو آپ کے قدموں کا صدقہ، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی خیرات کا صدقہ، اگر آپ نہ ہوتے نماز کیسے پڑھتا؟ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، اس نیت سے نہیں، اس لیے نہیں روئے کہ نماز قضا ہو گئی ہے، اس لیے روئے کہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہوئی تھی، آج پہلی مرتبہ قضا ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا علی نماز وقت پر پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ وقت پر پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت پر پڑھ لی جائے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہے میرے، اور کیونکہ ایمان تھا۔ حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں،
پہلے نماز قضا کروا دی، اب کہتے وقت پہ پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے، اب وقت گزر گیا ہے، اب کیسے وقت پہ پڑھوں گا؟ پتہ تھا کہ جو سرکار کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر وقت پہ پڑھ لی جائے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا، کیونکہ حضرت علی کو پتہ تھا سرکار کے زبان سے الفاظ نکلنے ہیں تو رب نے وہ بات پوری کر دینی ہے۔ اب یہ بات کرنی تھی کہ سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے، ید اللہ والے ہاتھ جب سرکار نے اٹھائے اور سرکار نے دعا کیا کی، اے پاک پروردگار عالم، علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، پس سورج کو واپس لوٹا دے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتنے الفاظ کہنے تھے کہ رب نے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آپ نے قلم کو حرکت دی اور فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات گرامی، یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلیش بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک مقام پہ سرکار نے فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور فرمایا ان نظر الی وجہ علی ان عبادہ، فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا حب علی ان عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، بندہ ناچیز کا سوال یہ ہے، حب علی ان عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنین کی ماں، ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، النظر الی وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر اوقات دیکھا کرتی تھی کہ آپ مدینے کے تاجدار کے پیارے صحابی حضرت مولا علی پاک کو یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ میں نے اکثر دیکھا اور میں نے پوچھا کہ بابا جان، آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، پیاری بیٹی، یعنی ایک حدیث میں پیاری بچڑی، کیا آپ نے نہیں سنا؟ سرکار نے فرمایا ہے، النظر الی وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔
فرمایا حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ اور ایک مقام پہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، ایک مقام پہ فرمایا حب علی عبادہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو سمجھ لو مومن ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو سمجھ لو منافق ہے۔ ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی ایک جنگ پہ سرکار نے 2 قافلوں کو بھیجا، تو اس قافلوں کے 2 امیر منتخب کیے۔ ایک قافلے کا امیر حضرت مولا علی پاک کو منتخب کیا، ایک قافلے یعنی گروپ کا امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ 2 صحابہ اکرام، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کو رب کا شیر کہا گیا ہے۔ یہ جس جنگ میں اترتے تھے فتح کر کے آتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لیے فتح کرتے تھے کہ آپ فرماتے میں کوئی کشتے وغیرہ نہیں کھاتا تھا، آپ فرماتے میں کوئی بڑا بہادر یعنی بندہ ہوتا ہے نا باڈی بلڈر، فرمایا یہ کوئی میرا کمال نہیں تھا۔ جب پوچھا گیا فرمایا میرا کمال نہیں کہ میں ہر جنگ میں اترتا ہوں اور فتح کر کے آتا ہوں، فرمایا اس لیے مجھے رب فتح عطا فرماتا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے یعنی اپنے بال مبارک کٹوائے تو فرمایا میں نے بطور تحفہ سرکار سے حاصل کر کے اپنی ٹوپی میں سلوا لیے، اس لیے میں جس جنگ میں جاتا ہوں رب مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں کئی صحابہ شہید کروا دیے، اور یاد رکھے بدری صحابی جو تھے ان کا بڑا مقام تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بدری صحابی یعنی جنگ بدر میں جو صحابہ گئے، فرمایا اب یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ آپ جب جنگ میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ یعنی سارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رکو رکو میری ٹوپی ڈھونڈو۔ آپ اپنی ٹوپی ڈھونڈنے لگ گئے، جب ٹوپی ڈھونڈتے جب ٹوپی مل گئی تو کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ سے جنگ کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ اچھے بندے ہیں کہ اتنے صحابہ ایک ٹوپی کی خاطر شہید کروا دیے؟ آپ نے فرمایا معاملہ ٹوپی کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ خالد بن ولید جب کسی جنگ میں اترتا ہے تو اس کو فتح کوئی اپنی طرف سے اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں ملتی، اس کو فتح اس لیے ملتی ہے کہ سرکار کے بال جو ہیں بال مبارک میں نے ٹوپی میں سلوا رکھے ہیں، وہ پہن کے جب میں جنگ میں جاتا ہوں تو رب اس کی وجہ سے مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو 2 مجاہد تھے نا اسلام کے، حضرت مولا علی پاک اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب گئے تو آپ نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا تھا جب جنگ ختم ہو جائے جیت جاؤ فتح کر لو تو پھر حضرت علی دونوں قافلوں کے امیر بن جائیں گے۔ اور پھر جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ امیر بنے تو اس کے بعد آپ نے وہ جو لونڈی تھی ایک، آپ نے اس کو اپنے یعنی نکاح میں لے لیا، تو جب لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے بھیجا، تو میں جب گیا خط لکھ کر حضرت خالد بن ولید نے بھیجا، شکایت کی، تو جب فرماتے میں گیا تو سرکار سے میں نے یہ الفاظ سرکار کے ارشاد فرماتے ہوئے سنے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ جو روح زمین پر جس سے رب بھی خوش ہے رب کا رسول بھی خوش ہے؟ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، النظر الی وجہ علی عبادہ، اس پہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، تو کیا جن کے دور میں حضرت علی پاک موجود تھے وہ تو تکتے رہے، عبادت حاصل کرتے رہے،
کیونکہ سرکار نے ارشاد فرما دیا ہے کوئی مائدہ لال جم کے بھی آ جائے مدینے دے تاجدار دے فرمان دا انکار نہیں کر سکتا۔ پتہ چلیا کہ سرکار نے جو فرما دیتا ہے قرآن بھی مانا جائے گا، مصطفیٰ کی حدیث بھی مانی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ان عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اب جنہوں نے تکا انہیں ثواب مل گیا، کیا جنہوں نے نہ تک سکے یعنی دیکھ نہ سکے، آج 14ویں صدی 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے کیا اس چیز سے محروم رہ گئے؟ فرمایا نہ، حضرت علی کے مزار پر چلے جائیں، حضرت علی کے روزے کو تکتے رہیں، رب پھر بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی پاک مشکل کشا، آج جب ہم کہتے ہیں تو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ تم حضرت علی پاک کا نام جو ہے کہ اتنے دھڑلے سے کیوں لیتے ہو؟ حضرت علی کا جب تم پہ مشکل آ جاتی ہے علی مولا کیوں کہہ دیتے ہو؟ مولا تو رب کی ذات ہے، لہذا رب کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ حضرت علی کو تم مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ تو رب کے نام ہیں، رب کے نام کسی غیر بندے پہ بولے جائیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدبختوں سے، اے بدبختوں جسے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مولا یعنی سرکار کہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کے سرکار فرمائے صحابہ تمہارے بھی مولا، تابعیوں تمہارے بھی مولا، تبا تابعیوں تمہارے بھی مولا، ائمہ مجتہدین سب کو فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بندہ بھی حضرت علی سے محبت نہ کرے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے۔ فرمایا حضرت علی یہ وہ شخصیت ہیں جو صحابہ کے بھی مولا تھے، تابعیوں کے بھی مولا ہیں، تبا تابعیوں کے بھی مولا ہیں۔ حضرات یاد رکھیں جب میرے اور آپ کے آقا نے منبر پر ارشاد فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا پیارے علی مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو سنی بھی فخر سے کہتے ہیں جسے کہ ہے مولا اسے کہ ہے مولا، جسے کہ ہے مولا محمد اسے کہ ہے مولا، جس کا عقیدہ بن جائے جسے کہ ہے مولا اسے کہ ہے مولا، اور آ گئی نقشوں نگارے پھر رونقیں زندگی، سیدھے نیت سے جو کبھی دل سے پکارا یا علی، سیدھے کی نیت سے جو کبھی دل سے پکارا علی۔ اور آخر میں آپ احباب سے بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محتشم سامعین حضرات یاد رکھو ہم حب علی والے بھی ہیں، حب صدیق والے بھی ہیں۔ ہمارے نسوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں حضرت علی کا پیار بھی ہے، حضرت علی کا بھی، حضرت صدیق کا پیار بھی ہے۔ آج کچھ لوگ شان صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ شان سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔
فاروق اعظم کی شان میں بکواس کرتے ہیں، عثمان غنی کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی والے، اور اس طرف کچھ حضرت علی کو معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صحابہ کے دفاع والے۔ میں بتانا چاہتا ہوں نہ تم صحابہ کے دفاع والے، نہ تم صحابہ کے دفاع، یعنی صاف الفاظ میں کہ خارجی کہتے ہیں کہ ہم حبے جو ہیں کہ صدیق والے ہیں، اور جو رافضی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حب علی والے ہیں۔ میں نے کہا نا، جو ابو بکر صدیق سے انکار کر کے حضرت علی کا پرچار کرے وہ علی والا نہیں، اور جو حضرت علی کا پرچار کرے اور ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہے وہ ابو بکر صدیق والا نہیں۔ ابو بکر صدیق والا بھی وہ ہے جو علی والا ہے، اور جو علی والا ہے وہی ابو بکر صدیق والا ہے۔ اور یاد رکھو آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر، رب کعبہ کی قسم ہر بندے کو اپنی اپنی خواہشات کے دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں، آج لوگ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا لیبل لگا کر حب صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور اس طرف ابو بکر صدیق یعنی صحابہ کا لیبل لگا کر حضرت علی کے بارے میں تنقید کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو ان دونوں کے اندر، ان دونوں دھڑوں کے اندر حق پر کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاج دار مدینہ کی وہ حدیث، فرمایا علی تیری وجہ سے دو دھڑے مارے جائیں گے، ایک وہ دھڑا جو تجھے وہ مانے گا کہ جو رب نے تجھے شان عطا فرمائی نہیں ہے، اور ایک وہ کہ جو رب نے شان عطا فرمائی ہے وہ بھی نہیں مانیں گے۔ آج دیکھو ایک طرف یہود ہے، نصارہ ہے کہ جو رب نے شان عطا فرمائی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ والی مثال، کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب کے بیٹے ہیں، تو فرمایا وہ اس وجہ سے مارے گئے یہود و نصارہ، اور فرمایا اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹے ہیں، خدا ہے، یہ اس طرح کے۔ تو فرمایا بچا کون؟ فرمایا وہ بچے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شان عطا فرمائی تھی، فرمایا اس کے مطابق مانتے رہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی ہیں، رب کی شان ہے، رب نے کتاب عطا فرمائی ہے، رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے، حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ، فرمایا یہ پاک ماں کا پاک بیٹا ہے، اور یہ یہود بھی مر گئے، نصارہ بھی مر گئے۔ اسی طرح حضرت علی کی بات ہے، فرمایا علی تیری وجہ سے دو دھڑے مارے جائیں گے، ایک وہ دھڑا کہ جو شان ملی ہے وہ بھی نہیں مانیں گے، ایک وہ دھڑا جو رب نے شان نہیں عطا فرمائی وہ بھی مانتے رہیں گے، اس سے بڑھا کر مانیں گے۔ آج ایک دھڑا حضرت علی کو خدا کہتا ہے، دوسرا خدا کا بیٹا کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے حضرت علی جو ہیں کہ حضرت علی خدا کے بھی خالق ہیں، معاذ اللہ یہ اس وجہ سے مارے گئے، اور ایک دھڑا معاذ اللہ کہتا ہے مولا علی کہنا شرک و بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں تم اس وجہ سے مارے گئے کہ رب نے جو شان عطا فرمائی تھی اس وجہ سے۔ حق پر کون ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرات یاد رکھو آج حب صحابہ کا لیبل لگا کر کوئی حضرت علی کے بارے میں تبرہ کرے تو یاد رکھو
اپنا عقیدہ ڈھماڈول نہ کرنا۔ جب کوئی حضرت علی کو تبرہ کرے تو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان بیان کر دینا، جب ابو بکر صدیق کی شان بیان کر کے حضرت علی کو تبرہ کرے تو حضرت علی کے نعرے لگانے بلند کر دینا۔ رب تمہیں وہ جرت عطا فرمائے، وہ عقیدہ عطا فرمائے، وہ مسلک جو رب نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ 14 صدیوں میں رب نے وہ مسلک کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اس لیے یہ سنی کا عقیدہ ہے، جب بھی علی علی کرتا ہے ڈر کے نہیں کرتا، سینہ تان کے علی علی کرتا ہے، اس لیے کہ ہم علی والے بھی ہیں، ابو بکر صدیق والے بھی ہیں۔ اب میں کہوں گا یا صدیق، آپ نے کہنا ہے یا علی، پھر میں کہوں گا یا علی، آپ نے کہنا ہے یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی۔ اور یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ پہ گئے اور جب جنگ لڑتے لڑتے فرمایا کہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو سارے صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں اللہ اکبر۔ اب منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، تو یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور مخالف کون ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب نعرہ تکبیر لگاؤ تو سمجھ لینا یہ مسلمان ہے، اور جب نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگاؤ تو جو بول پڑے سمجھ لینا مومن ہے، جس کا چہرہ مرجا جائے سمجھ لینا پکا منافق بیٹھا ہے، جو خوشی سے کھل اٹھے سمجھ لو اپنا ہے، اور جو نعرے کا جواب نہ دے مرجا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھڑی پر وہ کسی نے پوچھا کہ 12 بجے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، منافق بندہ سی انہیں کیا ٹائم کی ہویا ہے، تو امیدہ سی کوئی عاشق رسول نے پوچھا کہ ٹائم کی ہویا ہے، تو منافق نے ٹائم دسنا سی 12 بجے سی، تو انہیں پھر کی کیا، انہیں کیا کہ جناب ٹائم ہویا ہے 11 بج کے تے یعنی 1 کٹ 12 وجن چ 1 منٹ کاٹے۔ تو پتہ چلا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ حضرت علی کا نام لینے سے بھی چڑ جاتا ہے، مدینے کے تاجدار کا نام لینے سے بھی، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 12 ہے، 12ویں والے کے نام سے، اور پیچھے 11 ہے، 11 11ویں والے کے نام پہ۔ اب جب تم 11 کو نہیں مانتے 12 پر آتے ہو، 12ویں والے کو بھی نہیں مانتے، سنی 11ویں والے کو بھی مانتا ہے، 12ویں والے کو بھی مانتا ہے، 12 کے آگے ایک ہے، ایک کا مطلب کیا ہے، رب ایک ہے، وحدہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔